السلام علیکم. بہت ہی خوبصورت موسم ہے اس وقت اور دل کر رہا ہے کہ باتیں کروں اور خوب ساری کروں. چڑیوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں اور اب تھوڑی تھوڑی سی گاڑیوں کی بھی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں، لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا کوئی نہ کوئی اکا دکا آ رہا ہے جا رہا ہے. یہ ابھی کوئی سائیکل پہ آ رہا ہے، اپنے کام کر رہے ہیں. صبح کا ٹائم ہے اور صبح اٹھ کے تو یہی کرنا ہے نا. کہیں پر دودھ والا اور کہیں پر اسکول کی وین تو خیر آج کل نہیں آ رہی، ورنہ صبح صبح وہ اسکول کی وین کا شور ہوتا ہے اور بڑا ہی اچھا لگتا ہے. وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ صبح صبح اٹھ کے اس کا انتظار ہوتا تھا، اور وہ بھی ایک عجیب و غریب زمانہ ہوتا تھا. ادھر سے ناشتے ہو رہے ہوتے تھے، ادھر سے کوئی باتھ روم میں ہوتا تھا، ماما وین کو روک لینا، ماما وین چلی نہ جائے. اور ماما سڑک پہ کھڑی ہوتی تھی، لٹرلی سڑک پہ کھڑی ہوتی تھی اور اس کو پھر روکتی تھی کہ بھئی رک جائیں، ذرا ٹھہر جائیں، بھی آ رہا ہے بچہ، کوئی ضروری کام کر رہا ہے. کیسے زندگی گزر جاتی ہے اور پھر یادیں رہ جاتی ہیں سچ مچ. اب جب میں دیکھتی ہوں نا یہاں پر عبداللہ کو اور اس کے بچوں کو، تو میری ساری یادیں جو ہے نا وہ تازہ ہو رہی ہیں دوبارہ سے. اور سب لوگ سو رہے ہیں اور اگر کوئی دیکھے گا تو کہے گا یہ کیا کر رہی ہیں. بھئی میں بھی اپنا کام کر رہی ہوں، یہ میرا کام ہے، میں کیا کروں. پتہ کیا، میں ابھی نا ایک ویڈیو تو میں نے بنا لی اور میں بس جا رہی تھی، تو یہاں پر میں راستے میں بینچ میں بیٹھ گئی. مجھے ایک بڑی مزے کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی. مزے کی بات کیا ہے، بس ایک اچھی بات ہے، ضروری بات ہے. یہ جو فون ہے نا اور یہ جو کچھ میں کر رہی ہوں، میں عبداللہ کی وجہ سے کر رہی ہوں. میں اسلام آباد میں تھی اور یہ فون آ گئے تھے اور یہ لوگ بچے تو استعمال کرتے تھے، تو مجھے یہ کہتے تھے آپ کے لیے لا دیں ماما، فون لا دیں آپ کے لیے. میں کہتی تھی نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پی ٹی سی ایل ہے، میں اس سے بات کر لیتی ہوں، اور مجھے کیا کرنا ہے فون. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ فون کے اندر کیا کیا کچھ کارستانیاں چھپی ہوئی ہیں اور کیا کیا کارنامے کیے جا سکتے ہیں. بالکل کچھ پتہ نہیں تھا. ہم وہی سادہ سی ہاؤس وائف اور کچھ بھی نہیں. شروع میں ہاں ٹھیک ہے، بٹ ٹی وی ریڈیو میں جو جاب کی وہ تو اس زمانے میں بھی نہیں تھے. پی ٹی سی ایل ہوتا تھا ایک، اور اگر دیر ہو گئی ہے تو فون پی ٹی ایس ایل کر کے بتا دیں جی ہم نے دیر سے آنا ہے، ہم ابھی نہیں آ رہے، ہم یونیورسٹی میں ہیں، یا جو بھی تھا سارا کچھ. تو یہ سب کچھ تو تھا ہی نہیں. تو جناب عبداللہ کو میں نے کہا مجھے نہیں ضرورت بالکل نا، میں نے کیا کرنا ہے. ایک کال ہوتی ہے امی ابو کو کر لیتی ہوں اور بس باقی پی ٹی سی ایل ہے میرے پاس، ایئر فورس نے دیا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلاح. تو ہم لوگ امیاں اکثر ایسی ہوتی ہیں نا، ہم کہتی ہیں بس ٹھیک ہے، جیسے ہو رہا ہے گزارا نا ہوئے جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے ایک دن کیا کیا، میری برتھ ڈے تھی تو مجھے لا کے نا فون دے ہی دیا. وہ فون اس زمانے میں وہ دوسرے والے ہوتے تھے، تو وہ دے دیا مجھے. تو میں نے کہا عبداللہ یہ میں نہیں سیکھ سکتی، تم نے ایسی خرچہ کیے، اس کو واپس کر دو. سچ مجھ میں نے ایسے کہا. تو کہتا ہے کہ نہیں اب یہ آ گیا ہے، اب آپ نہ اس کو کریں جو کرنا ہے. تو وہ جب بندے کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے نا تو پھر تو وہ کوشش کرتا ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ تو انسان کی فطرت ہے. تو پھر میں نے اس کو پکڑ لیا ہاتھ میں، موٹی موٹی باتیں سیکھ لی عبداللہ سے اور اس نے مجھے سکھا دی. اور اس کے بعد بس پھر میں نے شروع کر دیا کام. تو شروع میں تو صرف فون ہی کرتی تھی، بڑی مشکلوں سے جو کوئی میسیج کرتا تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے، میرے ایک فرینڈ تھی میرے سامنے بیٹھی میسیج کر رہی تھی. میں نے کہا ہے لا کتنی اچھی ہے، یہ کتنی لائق بچی ہے اور کتنی انٹیلیجنٹ ہے کہ یہ میسیج کر رہی ہے. اپنے بیٹے کو میسیج کر رہی تھی، وہ کہیں کالج سے آ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں فلانے اسٹاپ پہ ہوں، تو میں بھی بس پہنچنے والا ہوں. تو میرے لیے تو یہ بات جو ہے نا اتنی بڑی بات تھی اس زمانے میں کہ میسیج کر رہی ہے. بس میں نے پہلے شروع میں تو فون سننا ہی شروع کر دیا، ہیلو، بس میرے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ میں بند کر دوں. اور اس کے بعد آ گیا یہ دوسرا ڈیجیٹل والا فون. اب میں عبداللہ کو کہوں میرے لیے یہی فون ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، میں نے تو فون پہ بات ہی کرنی ہے نا، میں نے اور کیا کرنا ہے. اب مجھے کچھ نہیں پتا تھا واٹس ایپ کا، مجھے یہ چیزوں کا تو پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ لوگ استعمال کر رہے تھے. ہائے ماما کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مفت میں بھی کالیں ہو سکتی ہیں اور یہ واٹس ایپ بھی ہے، کچھ نہیں پتا تھا ماما کو. پھر اس نے مجھے لا کے دیا یہ والا فون. اور جب اس نے مجھے لا کے دیا نا تو کہتا ہے کہ بس اس کو اب استعمال کریں، کوشش کریں، ٹرائی کریں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب فون کا کیا ہے، کال کرنی ہے. تو میں نے کال کا بٹن دبایا. وہ جو ہے نا میری بہنوئی کا نمبر تھا، اس پہ میں دباتی تھی، وہ لائٹ آتی تھی. اب مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سی لائٹ جو ہے تو وہ کال کی ہے اور کون سی بند کرنے کی ہے. اب میں اس کو دباؤں، کوئی میں نے 19 کالیں ان کو کر دیں صبح. ادھر سے میری بہن کا فون آیا کہ وہ خرم کہہ رہے ہیں کہ باجی کا پتہ کرو، 19 کالیں وہ مجھے کر چکی ہیں، خیریت ہے.
وہ کہیں شاید آپریشن تھیٹر میں تھے، آپریشن کر رہے تھے، وہ اینستھیٹسٹ ہیں. تو بہن کہتی ہے، میں نے کہا کچھ نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں. میں نے تو نیا فون عبداللہ نے مجھے لا کے دیا اور میں یہ اس کی ٹرائی کر رہی ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو میرا ہاتھ لگ جاتا ہے. تو کال وہ کہیں خرم کا ہی نمبر آ رہا تھا سامنے، وہ اسی کو جا رہی تھی بار بار کال، تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. غلط کالیں جا رہی تھی، غلط کالیں بھی نہیں جانی چاہیے نا. لیکن بڑے ہی مزے کا وہ دن تھا. اس کے بعد پھر مجھے سمجھ آئی کہ کون سی لائٹ جو ہے تو وہ کال کی ہے، کون سی لائٹ بند کرنی ہے، کون کیا کرنا ہے. پھر جناب ایک دن عبداللہ مجھے کہتا ہے کہ لیں یہ واٹس ایپ پہ بات کریں. میں نے کہا ہیں واٹس ایپ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جتنی مرضی لمبی بات کریں. تو میں نے کہا ہیں یہ کیا ہے؟ پھر مجھے پتہ چلا، کہتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے. میں نے کہا تو مجھے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہتی ہے ماں باپ بھی اب بتانا تھا آپ کو. لیں جی آپ. پھر مجھے واٹس ایپ کی سمجھ آئی. پھر ایک دن مجھے کہتا ہے اچھا چلیں ماما آئیں، ایک چیز ہوتی ہے فیس بک، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. یہ بیچارہ مجھے بتاتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، اسی نے کوششیں کی ہیں زیادہ تر. میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آنی کوئی بھی، فیس بک کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے آئے نا آپ لائیں، میں آپ کا وہ بناتا ہوں. پہلا اس نے خود ہی لکھ کے ڈال دیا کہ آئی ایم سیمی، اور یہ سب کچھ اس نے ڈال دیا. اسلام آباد کا ڈالا ہوا تھا، اور ابھی تک میرا جو تھا نا اسلام آباد، لیوز ان اسلام آباد ہی تھا، تب کا ہی لکھا ہوا، اسی نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے. جو کچھ میرے اسٹیٹس پہ جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا سارا کچھ اسی نے لکھا ہوا ہے. بلکہ مجھے اس دن ایک چینل سے کسی نے اپروچ کیا کہ جی ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، آپ بڑی مزے کی باتیں کرتی ہیں، تو آپ ہمیں بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اور بتائیں کہ ریڈیو ٹی وی میں آپ نے کیا کیا تھا، اور ساری باتیں ہمارے لیے بھی اچھی ہوں گی. اور انہوں نے اپنے چینل کا مجھے انٹرویوز بھیجے، لوگوں کے کیے ہوئے تھے، اور اچھا تھا وہ. تو میں نے اسے کہا کہ اچھا، سوچ سمجھ کے بڑا میں نے کہا اچھا چلیں جی ٹھیک ہے اب کر لیں انٹرویو. تو کہنے لگے ہم تو لاہور میں نہیں ہیں، ہم تو پنڈی میں ہیں. میں نے کہا میں تو لاہور میں ہوں، کہ آپ کے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں. میں نے کہا یہ تو پرانا میرے بیٹے نے ڈالا ہوا ہے، اور بس تب کا ہی چلا آ رہا ہے. پھر میں نے کہیں جا کے چینج کیا. میں نے کہا ہیں جی یہ بھی موقع آنا ہے تو ذرا بتا دو دنیا والوں کو کہ میں لاہور میں رہتی ہوں. جی میں لاہور میں رہتی ہوں. تو اکثر لوگ بھی پوچھتے رہتے ہیں آپ کہاں رہتی ہیں. کل کسی نے پوچھا تھا سیال کوٹ میں. نہیں جی میں سیال کوٹ میں نہیں رہتی، میں لاہور میں رہتی ہوں. آج کل البتہ اپنے بیٹے کے پاس شور کوٹ آئی ہوئی ہوں. رفیقی بیس ہے یہ، اور یہ بڑا ہی پیارا بیس ہے، بہت ہی حسین خوبصورت. اور بارش کہتے تھے یہاں نہیں ہوتی. عبداللہ کہتا ہوتا تھا لاہور تک بارش ہو کے چلی جاتی، ادھر بارش نہیں ہوتی. لیکن اس دفعہ ماشاءاللہ اتنی اچھی بارش ہوئی. جس دن میں آئی اس دن بڑی گرمی تھی، اور اس کے بعد اب یہ 3-4 دن ہو گئے ہیں بارش ہو جاتی ہے ہلکی پھلکی سی، اور ہوائیں بھی بڑی حسین چل رہی ہیں. اور اس وقت سامنے میرے نہایت حسین ایک درخت ہے، اور اس کے اوپر خوبصورت یلو پھول لگے ہوئے ہیں. اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اس درخت کے ساتھ تصویر بناؤں، لیکن اگر میں اس درخت کے ساتھ ویڈیو بناؤں گی تو پھر پیچھے میرا جہاز نہیں آئے گا، اور اب میرے جانے کا ٹائم آ گیا ہے یہاں سے. تو یہ جہاز کے بغیر ویڈیو کیسے بنے گی؟ یہ جہاز ہی تو میری جان ہے. تو پھول تو اور بھی کہیں مل جائیں گے. ویسے میں کوشش کروں گی اس پیارے حسین درخت کے ساتھ بھی بیٹھ کے اور کوئی ویڈیو بنائی جائے، اور ان پھولوں کو بھی آپ کو دکھایا جائے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی بیٹا کچھ کہتا ہے نا تو ضرور پیچھے پڑتا ہے، تو اس کو پڑھنے دیں، اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. مجھے دیکھیں میں کہاں پہنچ گئی ہوں، میں آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں، اور میں نے پھر نیٹ بھی کرنا سیکھ لیا، میں نے چیزیں بھی سیکھ لی کرتے کرتے، اور اب میں سب کچھ کر سکتی ہوں. لیکن مجھے ابھی تک صحیح سے وہ کمپیوٹر پہ بیٹھنا نہیں آتا. تو اب مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے لا کے بھی دیا جب سے میں آئی ہوئی ہوں، لیکن میں ہی سستی کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کام چل رہا ہے تو بس چل رہا ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن مجھے پتا ہے اب اس نے مجھے وہ بھی سکھا کے جو ہے نا چھوڑنا ہے. کہتا ہے کہ اس میں آپ اپنی ویڈیو سیو کر سکتی ہیں، اور آپ یہ کر سکتی ہیں، اور وہ کر سکتی ہیں، بڑا کچھ کر سکتی ہیں. بھئی ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ انسان میں پوٹینشیل ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا. میری ایک فرینڈ ہے، آپ یقین کریں یہ عمر آ گئی ہے اور یہ زمانہ آ گیا ہے، میرے ساتھ کی کلاس فیلو ہے، اس نے ابھی تک موبائل فون سیکھا ہی نہیں. اس کے گھر والے اس کو لا کے دیتے ہیں، وہ کہتی ہے وہ سیمی میرے پڑا ہے اس میں دراز میں پڑا ہے. دراز میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اچار ڈالنا ہے دراز میں رکھا ہوا ہے. تو دراز میں پڑی ہوئی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الماریوں میں پڑی ہوئی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم استعمال نہ کریں. تو ہمیں تو چیزیں استعمال کرنی چاہیے. اس کو بھی لا کے دے دیا گیا ہے، لیکن وہ اس نے رکھ دیا گیا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، بات تو ہو جاتی ہے. اس کے پاس بھی ایک PTCL ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ مس کر رہی ہے. واقعی اسے نہیں پتہ. مجھے کہتی ہے میری بیٹیاں کہتی ہیں آنٹی تو بڑا کچھ کر رہی ہیں، تو آپ اتنی اچھی وہ اردو لکھتی ہے، وہ اتنی اچھی نظمیں لکھتی ہے، وہ اتنی اچھی سب کچھ لکھ سکتی ہے، لیکن وہ انہی نہیں ہوئی. وہ بچوں سے، گھر سے، اور وہ اس سب کچھ سے نکلی نہیں. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمیں بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور اس کے بعد تو پھر انسان کا ویسے بھی دل نہیں کرتا. تو ہمت کرنی پڑتی ہے، ہمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا.
ہمت کرنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو. تو پہچان ہماری کیا ہے کہ ہمیں ہمت کرنی ہے. ہم بھی ایک انڈیویجول ہیں, ہماری ایک اپنی پہچان ہے. ہم پورے کے پورے ایک دماغ رکھتے ہیں, ہم ایک دل رکھتے ہیں, ہماری سوچیں مختلف ہیں. ہمیں جو خیالات آتے ہیں وہ ٹوٹلی مختلف ہوتے ہیں. ہم زندگی کو کس طرح سے لیتے ہیں ہم بالکل مختلف ہیں دوسرے بندے سے. اب یہاں پر کوئی اور بیٹھا ہو تو کیا پتہ وہ کس چیز کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو بنائے, ہے نا. بیک گراؤنڈ میں کیا آنا چاہیے, بیک گراؤنڈ میں کیا ہے, آپ کے آگے کیا ہے, آپ کیا سوچتے ہیں. آپ یہ اینک پہن کے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں یا اینک ہٹا کے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں. ایسے بھی بنا سکتی ہوں میں. یہ ٹیڑھی میڑھی اینک ہے میرے پاس ایک, لیکن میں نے یہی لگائی ہوئی ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگوں کو بڑا فرق پڑتا ہے, انہوں نے خوب ساری وہ چوڑیاں اور انگوٹھیاں پہنی ہوں گی اور اینکیں بھی بدلتے رہتے ہوں گے. میں ایک مووی دیکھ رہی تھی, اس نے دراز کھولا تو خوب ساری گھڑیاں تھی اس کے پاس. گھڑیوں کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو, تو ہر کوئی فرق ہوتا ہے. اب میری بہن میرے سے بہت فرق ہے. اب یہ نہیں کہ میرے پاس چیزیں نہیں ہیں, پر میں ایسی سادہ سی بس ہوں. مجھے عجیب لگتا ہے چیزیں پہن کے. اب یہ بالیاں بھی میں پہن لیتی ہوں کہ چلو تھوڑا سا کانوں میں کچھ ہو جائے, نہیں تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے لوگوں نے چیزیں پہنی ہوتی ہیں, چوڑیاں گلے میں, تو مجھے لگتا ہے کچھ چیز گھٹ جائے گی. یہ میں نے جو چیزیں پہنی ہوئی, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, میں اپنی امی کی پہنی ہوئی ہیں. بس میں نے پکی پھر پہنی ہوئی ہیں. یہ انگوٹھی بھی انہیں کی ہے, آخری وقت تک ان کے پاس تھی. تو بس کچھ یادیں ہوتی ہیں. اور میں جیسی ہوں دوسرا شاید ویسا نہیں ہوگا, یقیناً نہیں ہوگا. میں جیسے کسی کو پیار کرتی ہوں وہ مجھے نہیں کرتا ہوگا, یا اس کو کوئی دوسرے نہیں کرتے ہوں گے اس طرح. اب باپ ہے, سب کو عزیز ہوتا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت عزیز ہے کیونکہ میرے اپنے طریقے ہیں. کسی دوسرے بہن بھائی کو لگتا ہے کہ نہیں, ان کو بھی اتنا ہی عزیز ہے. تو بس ہر ایک فرق ہوتا ہے. اپنے طریقے سے جئیں زندگی, اپنے لحاظ سے جئیں زندگی, لیکن اپنے لیے ثانیہ بھی دیکھیں. یہ فون کا استعمال کریں. اور یہ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے, اور اتنا خوبصورت یہ ہمیں آسمان و زمین دیے ہیں, اور یہ اتنی اچھی ہوا اور پودے پتے اور یہ پرندے دیے ہیں. پلیز اس کو ضرور انجوائے کریں. اندر کیوں بیٹھے رہتے ہیں, اندر کیوں بیٹھے رہتے ہیں, مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی. واقعی مجھے سمجھ نہیں آتی. جو لوگ پورا دن بیڈ توڑتے رہتے ہیں یا ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں, کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں, کسی اور کے لیے تو نہیں کی. تو ہم کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ ایک ٹائم آنا ہے, ہم نے بالکل ہی بیڈ پہ بیٹھ جانا ہے. اللہ نہ کرے وہ ٹائم آئے, پر ایسا ٹائم آ جاتا ہے نا, میں نے تو بہت قریب سے دیکھا ہے. تو اینک لگا کے اچھے سے دنیا کو دیکھیں. دنیا نہایت حسین ہے. اگر نظر کمزور ہے تو نظر چیک کروائیں, اینک لگوائیں. لیکن دنیا کی ان نعمتوں کو نہ جھٹلائیں. تو کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے ہیں, چلیں باہر واک کریں. میری ایک فرینڈ ہے, اس کو میں جب کہتی ہوں نا واک کریں, وہ نہیں کرتی واک. اور کہتی ہے ہاں میرے پاس جوتے بڑے اچھے ہیں, میرے پاس نا وہ فلانی جگہ کے جاگرز موجود ہیں, وہ باہر سے مجھے لا کے دیے ہوئے. بھائی ان جاگرز کا اچار ڈالنا ہے پڑے میں, تو پھر ان کو پہن کے پھریں. بھیا آپ کو کسی نے دیے ہیں تو اس لیے دیے, سجانے کے لیے تو نہیں دیے. یہ بہت ہی مزے کی بات ہے کہ جاگرز پڑے ہیں الماری میں, وہ آ گئے ہیں, باہر سے آئے ہیں, بڑی اچھی کمپنی کے آئے ہیں, بڑے مشہور ہیں, لیکن وہ اندر پڑے ہیں. نکالیں ان کو, ہوا دیں. جتنے جاگرز پرانے ہوں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے. جاگرز کو پرانا کریں, مٹیوں میں گندا کریں, پھاڑیں اسے. تو لیں جی, اب صبح ہونے والی ہے, اب گاڑیاں آنی شروع ہو گئی ہیں, اور اپنے اپنے کاموں پہ سارے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگیاں دے. اور یہ ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں, یہ ہمارے شاہین, یہ ہمارے فوجی, سارے کے سارے صبح اٹھتے ہیں, جاتے ہیں, نائٹ فلائنگ کرتے ہیں, صبح کی فلائنگ کرتے ہیں, ہماری فضاؤں کو ہر وقت دیکھتے ہیں, واچ کرتے ہیں. تو ان کے لیے دعائیں ضرور کریں, دعاؤں میں ضرور یاد کریں, اور تلخیوں کو نہ لائیں زندگی میں. اپنی فوجیوں کے لیے تلخیوں کو بھی نہ لائیں.
اگر کوئی ایک کو کرا ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو سارے کو نا اس کے اندر لپیٹ لیا کریں. ہمارا تو یہی وتیرہ ہے نا کہ ہم سب کو لپیٹ لیتے ہیں. بڑی محنت طلب کام ہے بہت، بیویوں کا بھی، ماؤں کا بھی، ان کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں سب رشتوں کے لیے بہت محنت کا کام ہوتا ہے، بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے. تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے، دل خراب نہ کیجیے. دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے، اور خوشی میں دوسروں کے لیے اچھی دعائیں کریں. آپ سب کے لیے میرے بہت بہت سی دعائیں. آپ لوگ خوش رہیں، آپ لوگوں کی ساری بیماریاں ختم ہوں، آپ کے بچوں کی شادیاں ہوں. اگر آپ بیمار ہیں، آپ کی کوئی پیارا بیمار ہے تو اللہ اس کو بھی شفا دے. سب کے لیے بہت دعائیں. آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے سب گھر والوں پہ رحم کرے. میرے لیے پلیز ضرور دعائیں کریں. سب کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جسے دعاؤں کی ضرورت نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.